ناظرین، ہمارے ملک کی تاریخ کی تیسری جنگ، اس کے نتیجے میں ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا. ناظرین، تاریخ میں جب اس کے حوالے سے پڑھا جاتا ہے تو سیٹھی صاحب بہت سی باتیں ایسے لکھی ہوئی. یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہندو پاپولیشن تھی ایسٹ پاکستان کی، وہ ڈس لائل تھے، وفادار نہیں تھے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ، اور انڈیا نے ہمیشہ، ہندوستان نے وہاں پر دنگے کرائے، فسادات کروائے، اور اپنے ایجنٹس کے تھرو. اور جب صورتحال لا اینڈ آرڈر کی اتنی زیادہ خراب ہو گئی تو وہاں پر انڈیا نے، ہندوستان نے چاروں طرف سے اٹیک کر دیا، اور پھر وہاں پر ہماری آرمی کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا صرف سرنڈر کرنے کے لیے. یہ ہسٹری بکس میں ایسے لکھا گیا ہے. آلدو محمود الرحمان کمیشن رپورٹ آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی پبلش ہو گئی ہے، اب وہ کڑوا سچ کچھ لوگوں کے سامنے آ گئے، لیکن مزید بہت سی باتیں ہیں اس کے اندر. نہیں، اس میں بڑی باتیں ہیں، کیونکہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ تو مشرف صاحب کے زمانے میں شائع ہوئی، اس سے پہلے ہسٹری بکس لکھی جا چکی تھی. اور جو زہر ڈالنی تھی ہمارے بچوں کی ذہنوں میں، وہ تو زہر چلی گئی تھی. اور وہ زہر، یہ بالکل زہریلی بات ہے یہ کہنا کہ ہماری اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، ہم یہ پنجاب نے یا پنجابی اسٹیبلشمنٹ میں اور ویسٹ پاکستان جیسے اس وقت آپ کہتے تھے، اور وہ سارا ہندوستان کا گیم پلان تھا. یہ دراصل ہماری اپنی جو ذمہ داری تھی اس کو چھپانے کے لیے یہ ساری بات کی گئی، سکن سیونگ کے لیے. سکن سیونگ. اب عرض یہ ہے ہوا کیا. ہوا یہ تھا کہ 2 یونٹ سے، ایک ویسٹ پاکستان، ایک ایسٹ پاکستان. ایوب خان صاحب نے 4 یونٹ یہاں توڑ کے اور 1 یونٹ بنا دیا تھا ویسٹ پاکستان. تو یہ بلوچستان، یہ پروونشل اٹانومی ختم ہو چکی تھی، اور اس طرف تھا وہ ایسٹ پاکستان. اور یہ جو 1960s کا زمانہ تھا، بہت ترقی ہوئی ویسٹ پاکستان، مگر ایسٹ پاکستان میں کوئی ترقی نہیں ہوئی. تو ایسٹ پاکستان کے لوگ جو تھے وہ ہم سے زیادہ تھے، اور ان کی پارٹیشن کے لیے اور پاکستان کی آزادی کی اسٹرگل کے لیے کافی قربانیاں تھیں. انفیکٹ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی زیادہ قربانی تھی، ہم سے بھی زیادہ قربانی تھی، کیونکہ وہاں سینٹیمنٹ، پرو پاکستان سینٹیمنٹ بہت تھا. تو ہوا یہ کہ 1960s میں یہاں ڈیولپمنٹ ہوئی، انڈسٹری یہاں لگی، سارے پیسے جو تھے جو اکٹھے کیے جاتے تھے وہ یہاں خرچ ہوئے، اور ایسٹ پاکستان میں کوئی خرچ نہیں ہوئے. وہاں ایک پرسیپشن کریٹ ہوئی، تاثر بنگالیوں میں یہ ہوا کہ یہ ویسٹ پاکستانی ہمیں کھا رہے ہیں، کھا جائیں گے. اور یہ جو سارا جو تاثر تھا، یہ بنگالی مسلمان انٹلیکچوئلز نے یہ کریٹ کیا. بنگالی مسلمانوں نے، انہوں نے یہ کریٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم بھی تاریخ راہوں میں ہیں، ہماری بھی قربانیاں ہیں. پولیٹیکل شیئر تو یہ ہمارے سارے، اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی ایکسپورٹ 2 ہوتی تھی، ایک تھی جوٹ اور ایک تھی کاٹن. تو کاٹن تو یہاں تھی، جوٹ وہاں تھی. وہ کہتے تھے اچھا آپ کاٹن کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، کاٹن کی ایکسپورٹ سے امپورٹس کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، چلے وہ تو ٹھیک ہے. جوٹ کی ساری ایکسپورٹ ایسٹ پاکستان سے ہوتی تھی. وہ کہتے تھے یار یہ ایکسپورٹ کے جو پیسے ہیں یہ ہماری طرف آنے چاہیے، اور یہ یہاں لگنے چاہیے، یہاں ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اور یہ جو گیپ ہے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی اکنامک حالات، یہاں بہتری ہو رہی تھی، وہاں بہتری نہیں. تو ایک تو یہ، اور پھر دوسری ایک تو یہ ایک تعصب تھا کہ یار ہم تو اسٹیپ بردرز ہیں، سوتیلے بھائی، ہمارا ایسے تو تھا. اس سے پہلے ایک اور بھی مسئلہ بنا تھا کہ ہم نے یہاں سے کوشش کی کہ اردو زبان جو ہے وہ نیشنل لینگویج بنا لیا جائے. تو اس میں پنجاب تو پہلے سے تیار تھا کہ جو اردو لینگویج جو ہے وہ سب کی ہونی چاہیے، ایک پاکستان کی زبان ہونی چاہیے. مگر بنگال میں بنگالی اردو سے پہلے کی بولی جا رہی ہے. اردو تو بڑی نئی ایجاد ہے نا ہندوستان میں. یہ تو مغلیہ اور سلطنت آئی اور اس نے ہندوستانی کے ساتھ انٹریکشن کیا، اور ایک زبان وہاں کی نکلی جس نارتھ انڈیا کی، جس میں سنسکرت اور ہندوستانی اور ٹرکش کے لفظ تھے، اور اس کو اردو بنایا گیا. مگر بنگالی تو کب سے ہے، بنگال جب سے ہے وہاں، جب اس وقت سے بنگالی ہے، اور ان کا ایک کلچر تھا، وہ سب کچھ تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں ہماری زبان بنگالی ہوگی، ہم اردو کو نیشنل لینگویج نہیں مانتے. اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں نیشنل لینگویج تو آپ رکھ لیجئے، مگر انگریزی کو بھی رکھ لیجئے، اور ہم یہاں اپنی پروونشل لینگویج بولیں گے. مطلب ہے کہ انہیں اعتراض نہیں تھا، مگر اعتراض یہ تھا کہ اردو ایٹ دی ایکسپینس آف بنگالی. جیسے سندھ میں آپ کو پتہ ہے سندھی تو کب سے لکھی جا رہی ہے، سندھ کی زبان، اور ابھی بھی پروونشل جو وہاں خط و خطابت ہے بہت حد تک سندھی میں ہوتی ہے. تو حالانکہ پنجابی میں نہیں ہے، یہاں ہم پنجابی نہیں کرتے، پنجابی اپنی زبان کو کھو بیٹھے، اردو اپنا لی. مگر سندھ میں ایسے نہیں ہے، فرنٹیئر میں ایسے، کے پی پہ اب ایسے نہیں ہے. وہاں پشتو بھی آزاد ہے، زندہ ہے، اور سندھ میں سندھی زندہ ہے. مگر پنجاب میں پنجابی نہیں ہے، بیکاز ہم
ہم نے اردو اپنا. تو بنگالیوں نے بھی کہا ہم نہیں مانتے اس بات کو, آپ اب رکھنا چاہیں اپنی کر لیں مگر ہم اس کو نیشنل. تو وہاں رائٹس ہوئے تھے, تو پھر یہ بنانا پڑا یہ سلسلہ. تو وہاں ایک یہ فیلنگ تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. اس صورتحال میں ایک الیکشن ہوئی. الیکشن جب ہوئی تو وہ آل پاکستان بیسس پہ ہوئی, 70 کی الیکشن. اب ہسٹری بکس میں کلیئر واضح طور پہ لکھا ہے کہ جو الیکشن جب ہوئی تو جو نیشنل اسمبلی بننی تھی اس کی میجورٹی مسلم عوامی لیگ, شیخ مجیب کی عوامی لیگ کو ملی. اب قانون اور آئین کے مطابق جو بھی تھا, ایوب خان کی آئین تھی اس وقت, وہ اس کے مطابق شیخ مجیب کو بننا چاہیے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر. ان کی میجورٹی تھی, آپ کی مائنورٹی تھی یہاں ویسٹ پاکستان. مگر آپ نے کہا نہیں, ایسے نہیں ہوگا, آپ کو ہم نہیں آپ کے حوالے کریں گے. تو پہلے آپ نے ان کا ایکسپلائٹیشن کی, ان ایکول ڈیولپمنٹ کی, وہ محروم ہو چکے تھے. اس کے بعد جب وہ الیکشن جیتے تو آپ نے کہا نہیں, آپ کے حوالے ہم نہیں کریں گے ملک کو. تو پھر اس قسم کی صورت میں ہندوستان نے سوچا کہ اب فائدہ اٹھایا جا سکتا, اور وہاں ایک سیپریٹسٹ موومنٹ غصے کی بنا پر اور محرومیت کی بنا پر وہ ایک بنا. اور اس میں پھر ہندوستان نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, وہ ایک الگ کہانی ہے. اگر ٹائم ہے تو میں بتاتا ہوں. سیٹھی صاحب مجھے ایک یہاں پر ایک سوال کرنا ہے نیچرلی. اب یہ بات ہم پہنچ گئے 1970 کے الیکشن تک پہنچ گئے. بڑا کہا جاتا ہے کہ ہماری تاریخ کا بڑا فری اور فیئر الیکشن تھا. اس کے اندر اب یہ تھوڑا سا ہسٹری آپ بتا رہے ہیں, انالیسس کا سوال آنا چاہیے. آپ کے خیال میں آرکیٹیکٹ کون تھا اس ساری جو جتنی ڈسلوژن پیدا ہوئی بنگالیز کے اندر, ایسٹ پاکستان کے اندر, اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ کس کی غلط, کیا یہ صرف ہم کہیں کہ صرف ایوب خان صاحب کی وجہ سے ہوا؟ نہیں, وہ جو یحییٰ خان صاحب کی وجہ سے ہوا. ہاں, یہ دیکھیے اس میں 3 مین پلیئرز تھے. ایوب خان صاحب جنہوں نے وہ اکنامک کنڈیشنز کریٹ کی تھی, ایکسپلائٹیشن, ٹرانسفر آف سرپلس ایسٹ پاکستان سے ویسٹ پاکستان, اور ون سائیڈڈ ڈیولپمنٹ, وہ ایوب خان صاحب, انہوں نے توجہ نہیں دی ایسٹ پاکستان کی. یعنی کہ انہوں نے مگر وہ فارغ ہو چکے تھے 1970 میں. یحییٰ خان صاحب تھے, انہوں نے الیکشن کال کی. اس الیکشن میں میجورٹی شیخ مجیب نے لی, بھٹو صاحب کی نمبر 2 پہ. وہ جو کچھ بھی ہوا اس وقت اس میں 3 پلیئرز تھے. یحییٰ خان فوج کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, بھٹو صاحب عوام کو, ویسٹ پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور شیخ مجیب ایسٹ پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, مگر ان کی میجورٹی تھی اوور آل. تو تینوں کا اس میں ہاتھ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یحییٰ خان اور بھٹو صاحب اس وقت یہ فیصلہ کر دیتے کہ نہیں ہم نے رکھنا ہے, اور کوئی ایسا انتظام کر لیا جائے جس میں پاکستان نہ ٹوٹے اور ہندوستان کی مداخلت نہ ہو, اور ان کے جو زخم ہیں اسے مرہم پٹی ہو جائے, اور کسی طریقے کے ساتھ اس کو اکٹھا رکھ لیا جائے, تو شاید یہ ہو سکتا تھا. مگر پھر گیم ہاتھ سے نکلتی گئی, اور ایک سٹیج ایسی آئی جب کہ پاکستان کی فوج نے وہاں آرمی ایکشن کیا. آرمی ایکشن سے وہاں ایک ریزسٹنس پیدا ہوئی. انہوں نے, آپ لوگوں نے آپ نے ان کو گرفتار کر لیا, شیخ مجیب کے لوگوں کو. پھر ہندوستان اس وقت جو سازش بنا رہا تھا, ان کو ہوا بھی دے رہا تھا. اس وقت ہندوستان تو چاہتا تھا کہ آپ لڑائی جھگڑے کریں, آپ کے گھر کے اندر آگ لگے تاکہ وہ فائدہ اٹھائے. پھر ہندوستان نے جب آپ کے جو خلاف مکتی بہینی تھی ان کی امداد دی, تو آپ اتنے ناراض ہو گئے کہ آپ نے یہاں ویسٹ پاکستان میں آپ نے ایک نیا فرنٹ کھول لیا. آپ نے کہا کہ ہندوستان مداخلت کر رہا, حالانکہ ہندوستان نے اپنی فوج اندر نہیں بھیجی تھی وہاں. آپ نے یہاں فرنٹ کھولا, آپ نے یہاں وار شروع کیا ویسٹ پاکستان میں, جس کے بیسس کے اوپر انڈیا نے وہاں اپنی پھر فوج اندر بھیجی, اور یہاں بھی آپ کے ساتھ لڑائی کی, اور وہاں آپ کی شکست ہوئی, بڑی بری شکست ہوئی. ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں.